خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کا بڑا حوصلہ ہے، ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ روضہ شریف کے گنبد شریف ہی کی زیارت ہو جائے۔ اللہ اکبر! کس قدر تواضع اور شکستگی کا غلبہ تھا۔ اس پر حضرت والا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ سن کر ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ حضرت کی عجیب شان تھی، اس فن کے امام تھے، ہر بات میں شان محققیت اور حکمت ٹپکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کے خادموں میں سے کوئی بھی محروم نہیں رہا۔ حضرت حاجی صاحب کی خود یہ حالت تھی کہ اپنے ہر خادم کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، آنے والوں کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں۔ حضرت پر شان عبدیت کا غلبہ تھا، وہ عبدیت ہی اس ارشاد کا منشا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ اپنی اہلیت کا اعتقاد نہ رکھتے، باقی تمنا کی ممانعت نہیں۔ یعنی آدمی اگر تمنا کرے کہ مجھے خواب میں محمد آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ حضرت کی عاجزی اور تواضع کی بات تھی کہ حضرت نے فرمایا تو بہت بڑے حوصلے کی بات ہے۔ ہم کہاں اس لائق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ آج سود کا کیا بھاؤ ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مولانا نانوتوی یعنی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کی شان عالمانہ نہ تھی، نہ درویشانہ، بلکہ عاشقانہ شان تھی، اور آپ کی مجلس دوستانہ ہوتی تھی۔ گاڑھے کے کپڑے پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ دیوبند سے نانوتا کو تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک جولاہے یعنی کپڑے بننے والے نے بوجہ سادگی کے ہم قوم سمجھ کر پوچھا، آج سود کا کیا بھاؤ ہے؟ حضرت مولانا نے جواب دیا، بھائی آج بازار جانا نہیں ہوا۔ وہ جولاہا بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ تواضع کی حد۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے متعلق سنا ہے کہ ابتدا میں بہت ہی خوش پوشاک تھے، یعنی بہترین لباس پہنتے تھے، مگر اخیر میں کھدر کی وجہ سے ایسا لباس ہو گیا تھا کہ دیکھنے والا مولوی بھی نہیں سمجھتا تھا۔ حضرت تھانوی ایک جگہ ذکر محمود میں فرماتے ہیں کہ جیسا شباب میں لطافت مزاج کے سبب نفیس پوشاک مرغوب تھی، اب غلبہ تواضع کے سبب اسی قدر سادہ لباس اور جوتا اور ساری ہی وضع ایسی ہی اختیار فرمائی جیسے مساکین کی وضع ہوتی ہے۔ وضع سے کوئی شخص یہ بھی گمان نہ کر سکتا تھا کہ آپ کو کسی قسم کا امتیاز مالی، جاہی، علمی حاصل ہے، حالانکہ آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری کے مصداق تھے۔ جب حضرت کا قرآن پاک ترجمہ پورا ہوا تو حضرت نے دیوبند میں سب علماء کو جمع کر کے، جو کہ حضرت کے تلامذہ اور خدام تھے، یہ فرمایا کہ بھائی میں نے قرآن پاک کا ترجمہ پورا تو کر دیا، لیکن سب مل کر اس کو دیکھ لو، اگر پسند ہو تو شائع کر دو، ورنہ رہنے دیا جائے۔ حضرت حکیم الامت اس واقعہ کو نقل کر کے تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، اس تواضع کی بھی حد ہے۔ یہی تو وقت تھا بیان کا۔ ایک بار احقر یعنی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر مدرسہ جامع العلوم کانپور کا جلسے دستار بندی میں حضرت رونق افروز ہوئے اور احقر کے بے حد اصرار پر وعظ فرمانے کا وعدہ فرما لیا۔ جامع مسجد میں وعظ شروع ہوا۔ جناب مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی بھی کانپور تشریف لائے ہوئے تھے۔ میرے عرض کرنے پر جلسہ میں تشریف لائے۔
اس وقت ایک بہت بڑا عالی مضمون بیان ہو رہا تھا جس میں معقول کا ایک خاص رنگ تھا۔ ہم لوگ خوش ہوئے کہ ہمارے اکابر کی نسبت معقولات میں مہارت کم ہونے کا شبہ آج جاتا رہے گا، اور سب دیکھ لیں گے کہ معقول کس کو کہتے ہیں۔ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہی مولانا علی گڑھی پر نظر پڑی، فوراً واز بیچ میں سے قطع کر کے بیٹھ گئے۔ مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہی بوجہ ہمدرد ہونے کے بے تکلف تھے۔ انہوں نے دوسرے وقت میں عرض کیا کہ یہ کیا کیا؟ یہی تو وقت تھا بیان کا۔ فرمایا کہ ہاں، یہی خیال مجھ کو آیا تھا، اس لیے قطع کر دیا کہ یہ تو اظہار علم کے لیے بیان ہوا، نہ کہ اللہ کے واسطے۔ آموں کی گٹھری سر پر۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجمع میں خوش پوشاک، نازک مزاج، نازک بدن تھے، اور حسین بھی ایسے تھے کہ معلوم ہوتا تھا شہزادہ حسین۔ ان کی حکایت ہے کہ موضع عملیہ ایک شخص نے مولانا کی ماں طالب علموں کے آموں کی دعوت کی۔ وہ گاؤں دیوبند سے 3 کوس پر ہے، سواری بھی نہیں لایا۔ مولانا ماں رفقا کے پیدل گئے اور وہاں آم کھائے۔ جب چلنے لگے تو اس نے بہت سے آم گھر لے جانے کے لیے دیے، اور بدتمیزی یہ کی کہ ان کو پہنچانے کے لیے بھی مزدور تک نہ دی، بس سامنے لا کر رکھ دیے کہ ان کو لیتے جائیے۔ مولانا کا حصہ بھی اوروں سے زیادہ ہی دیا گیا۔ سب اپنے اپنے کپڑوں میں باندھ کر چلے، مولانا بھی بغل میں لے کر چلے۔ ایک طرف کی بغل دکھ گئی تو دوسری طرف لے لیا۔ جگہ تھی دور، بار بار کروٹیں بدلتے رہے، یہاں تک کہ جب دیوبند پہنچے تو ہاتھ بہت زیادہ تھک گئے۔ مولانا نے اس گٹھری کو سر پر رکھ لیا اور فرمانے لگے کہ بھائی، یہ ترکیب پہلے سے سمجھ میں نہ آئی۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ مولانا کو دونوں طرف بازار میں سلام ہو رہے تھے اور مولانا جواب دیے جا رہے تھے۔ اس حالت میں مولانا کو ذرا بھی تغیر نہ تھا۔ سبحان اللہ، کیا تواضع ہے! نفس تو ان حضرات میں تھا ہی نہیں۔ مکتوب گرامی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت شیخ الاسلام مدنی اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہما کے لیگ اور کانگریس کا اختلاف دیکھنے والے تو اب تک ہزاروں موجود ہیں، اور 20 رسائل اس سلسلے کے شائع بھی ہو چکے ہیں۔ اس ناکارہ یعنی حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ الاعتدال بھی اسی سلسلے کا ہے۔ اسی سے اختلاف کی نوعیت معلوم ہو جائے گی۔ اس زمانے میں جب حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ شوال سن 33 ہجری میں حجاز مقدس تشریف لے گئے، جس کے بعد مالٹا جانا پڑا، اس زمانے کے 2 مکتوب بھی حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے ذکر محمود میں نقل فرمائے ہیں، جو النور میں شائع ہوئے ہیں، حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، سراپا فضل و کمال، شرفکم اللہ تعالی وجعلکم فوق کثیر من الناس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارہا آپ کی خیریت معلوم ہونے کا داعیہ پیدا ہوا، اور 1-2 دفعہ بعض آئندگان کی زبانی آپ کی خیریت معلوم بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ما جملہ متعلقین خیریت سے رکھے۔ اس وقت ایک صاحب بنگالی مسمى عبد المجید سے ملاقات ہوئی، جو ہندوستان واپس ہو رہے ہیں اور جناب کی خدمت میں حاضر ہونے کا قصد رکھتے ہیں۔ یہ موقع غنیمت معلوم ہوا، اس لیے یہ عریضہ روانہ کرتا ہوں۔ بندہ ماں رفقا بحمد اللہ اس وقت بالکل خیریت اور اطمینان سے ہے۔ شروع رجب میں مکہ مکرمہ حاضر ہو گیا تھا، اس وقت تک یہیں حاضر ہوں۔ مجھ کو امید ہے کہ فلاح و حسن خاتمہ کی دعا سے اس دور افتادہ کو فراموش نہ فرمائیں گے۔
آئندہ قیام کی نسبت بھی کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ مولوی شبیر علی صاحب، مولوی محمد ظفر صاحب، مولوی عبداللہ صاحب وغیرہ حضرات سے سلام مسنون فرما دیجیے۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب، مولانا قمر الدین صاحب کی وفات سے افسوس بر افسوس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رحمہم اللہ تعالی، والسلام علیکم وعلی من لدیکم۔ فقط بندہ محمود غفر لہ، مکہ معظمہ، 13 محرم، چہارشنبہ۔ دوسرا مکتوب: معدن حسنات و خیرات، دام ذلکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامہ سامی موجب مسرت و امتنان ہوا، جو ہوا مکرمین و مخلصین کی ادعیہ مقبولہ کا ثمرہ ہے۔ ادام اللہ فیوزہم و برکاتہم۔ احقر و رفقا متعلقین بحمد اللہ خیریت سے ہیں، سب کا سلام مسنون قبول ہو۔ والسلام علیکم وعلی من لدیکم۔ بندہ محمود غفر لہ، از دیوبند، 10 شوال، یکشنبہ۔ یہ دونوں خط حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لکھے ہیں۔ تلامذہ کے ساتھ اس طرح اختلاط اور ارتباط انبساط رکھنا کہ دیکھنے والا کبھی نہ سمجھ سکے کہ یہ اس مجمع کے مخدوم ہیں۔ بعض خدام کے ساتھ جن میں کوئی خاص خصوصیت ہوتی، مثلا مولانا کے کسی استاد یا بزرگ کی اولاد میں سے ہوتا، یا عوام المسلمین کے نزدیک معظم ہوتا، ونحو ذالک، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا جس سے اجنبی شخص کو شبہ ہو سکے خادم پر مخدوم ہونے کا۔ جب خدام کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو مساوی یا بڑوں کے ساتھ معاملہ کا اسی سے موازنہ کر لیا جائے۔ کسی سے کسی خدمت کی فرمائش کرنے کی عادت نہ تھی، بلکہ اکثر مہمانوں کے لیے کھانا مکان سے اپنے ہاتھ میں لاتے اور خود کھلاتے۔ میں پیروں کا غلام ہوں۔ آپ بیتی میں حضرت شیخ تقریر فرماتے ہیں کہ مفتی محمود حسن صاحب نے بروایت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند ایک واقعہ سنایا کہ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سفر حجاز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور وہاں سے گرفتار ہو کر مالٹا آ گئے تھے، اس وقت کی بات ہے کہ ہمارے مکان پر تشریف لائے اور دادی صاحبہ یعنی اہلیہ محترمہ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اماں جی، میں نے آپ کی کوئی خدمت نہیں کی، بہت شرمندہ ہوں، اب سفر میں جا رہا ہوں، ذرا اپنا جوتا دے دیجیے۔ انہوں نے بس پسے پردہ سے جوتا آگے بڑھا دیا۔ حضرت شیخ الہند نے اس کو اپنے سر پر رکھا اور روتے رہے کہ میری کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے۔ یہ دوسرا واقعہ بھی بروایت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب نے سنایا کہ ایک مرتبہ مغرب سے کچھ پہلے کا وقت تھا، نماز کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے سب لوگ اٹھ کر چلے۔ میرے برادر خرد مولوی طاہر مرحوم سے فرمایا کہ وضو کر لو۔ وہ ذرا ہچکچائے کہ حضرت میرے واسطے لوٹا لائے۔ اس پر فرمایا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں پیرو کا غلام ہوں۔ پیرو حضرت نانوتوی کے یہاں ملازمہ تھی، تو حضرت اپنے استاد کی ملازمہ کے اپنے آپ کو غلام بتایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔